بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، دین اسلام یہ کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کی رہبری موجود ہے۔ کھانا کس طرح کھانا ہے، سونا کس طرح سونا ہے، کس طرح چلنا ہے، استنجا کس طرح کرنا ہے، استنجا خانے میں کس طرح جانا ہے، ہر چیز کی رہبری موجود ہے۔ استنجا کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ اور واش روم میں جانے کے ایسے تو کئی آداب اور مستحبات ہیں، لیکن دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو 3-4 باتیں بتلاؤں گا جس میں عام طور پر لوگ غفلت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ٹوائلٹ میں جانا ہو، استنجا خانے میں جانا ہو تو جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے کہیں جنگل وغیرہ میں استنجا کے لیے جا رہا ہے تو وہاں سطر کھولنے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہے، ٹوائلٹ ہے، اسی طرح اور بھی جو گندی جگہ ہیں، یہ شیاطین اور جناتوں کے اڈے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ گندی جو جگہ ہوتی ہے یہ شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، تو یہ شیاطین وہاں تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی، تو اس دعا کو آدمی پڑھ لے، کوئی بندہ یا بندی پڑھ لے تو اس کی برکت سے یہ جنات اور شیاطین کی شرارت سے اور نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ جو دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں یہاں اسکرین پر بھی اس کو لگا دیتا ہوں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ اور تیری حفاظت میں آتا ہوں شریر جن اور شریر جنیوں سے۔ تو اس دعا کا معنی بھی ایسا ہے، تو اس دعا کی برکت سے ہم جناتوں اور شیطانوں کی شرارت سے محفوظ رہیں گے۔ عام طور پر عورتیں اس کی شکار ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اس کا کیا کرے، اہتمام کرے۔ تو جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہنے کا یہ ایک بہترین علاج اور ایک بہترین عمل ہے کہ جاتے وقت دعا پڑھ کے جائے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں جب نکلے تو اس وقت بھی جو نکلنے کی جو دعا ہے وہ نکلنے کے بعد پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ دعا اس کا بھی معنی اچھا ہے۔ اس میں ایک تو مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ تم معاف کر، اور اسی طریقے سے پھر اللہ کا شکریہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی سے استنجا سے فراغت حاصل کروائی، تو اس پر کیا ہے، شکریہ ہے۔ اس لیے نکلتے وقت اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں خاص کر کے جوان جو جینس پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو جب وہ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو ابھی پیشاب پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی اور جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ پیشاب کے قطرے یہ پینٹ پر اسی طریقے سے ازار پر وہ لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر شک کی بیماری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ قطرے ٹپک گئے، یہ ناپاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہاں، اس پہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بیٹھے اطمینان سے پیشاب کریں، لیکن اس میں پھر زیادہ وہم نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بالکل زور دے کر پھر پیشاب کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو پھر وہ ایک گاڑھا مادہ نکلتا ہے جس کو ودی بولتے ہیں، تو یہ تو انسان کے جسم کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو زور بھی نہ لگائے، بلکہ بیٹھے اطمینان سے پیشاب کرے پھر کھڑا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ شک نہ کرے۔ لیکن جو لوگ جلدی جلدی میں پورے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پوری پیشاب بھی نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ پینٹ کو یا ازار میں وہ قطرے گرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ شک کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ شک کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، آگے جا کر آدمی کو پاگل پنے تک لے جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا نقصان، اور اخروی بھی نقصان ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ 2 قبروں پر گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا قبروں میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ جو بتلانی ہے وہ یہ کہ ہم غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، اس سے شک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، آج کل جو
پکے غسل خانے ہوتے ہیں، اس میں تو پانی بہہ جاتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہو کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پہلے سے فارغ ہو جائے، کیونکہ ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، بہت سو کو اس طرح شک ہو جاتا ہے کہ کچھ چھینٹے بالٹی کو لگے ہوں گے، ڈول کو لگے ہوں گے، نل کو لگے ہوں گے، دیوار کو لگے ہوں گے، پھر اس کو دھونے بیٹھ جاتے ہیں، تو کرتے کرتے شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے تو یہ جو مکروہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا، وہ جو کچے غسل خانے پہلے ہوا کرتے تھے، پانی جہاں جمتا تھا، آج کل تو پانی نکل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ ہاں اگر ضرورت پیش آ گئی، جیسا کہ بہت سو کو ہوتا ہے کہ غسل کر رہا ہے اور دوران غسل پیشاب کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو وہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دوستو یہ 2-3 باتیں تھیں کہ جس میں آدمی کا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور استنجا خانے میں اور بھی باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جائے تو سر ڈھانک کر جائے، کھلے سر نہ جائے۔ اسی طرح استنجا خانے میں تھوکے نہیں، بلا ضرورت تھوکنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جب استنجا کرنے بیٹھے تو چہرہ اور پیٹھ دونوں کے، نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اس کا کیا رکھے، خیال رکھے۔ گھروں میں بھی جب استنجا خانہ بنانا ہو تو اس طرح اس کا لحاظ رکھے، اور کہیں جنگل وغیرہ میں یا کہیں دور استنجا کرنے کھلی جگہ میں جا رہا ہے تو وہاں بھی اس کا خیال رکھے کہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آداب ہیں، لیکن اس ویڈیو میں خاص 2-3 باتیں جو میں نے پہلے بتائی وہ بتلانی تھی۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔